اب یہ روز اگر پیٹرول کی قیمت کا تعین ہوگا عالمی مارکیٹ کے حساب سے تو آپ بتائیے گا یہ کتنی افراتفری ہو سکتی ہے؟ عوام پر تو بہت زیادہ بوجھ بڑھ جائے گا اگر روزانہ کی بنیاد پر یہ قیمت بڑھے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اس بات پہ منتظر ہے کہ قیمتوں میں اضافہ بڑھتا رہے گا یا آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک سٹیبلٹی آئے گی۔ آپ نے خود یہ ذکر کیا کہ $90 پر پہنچ کے آج کچھ $1 کم ہوا ہے، تو اوپر نیچے کا سلسلہ ہے۔ اب مجھے جو ایک اور چیز کی پریشانی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو اب یہ خیال ہے کہ اس ریڈ سی سے جو تیل وہاں سے آتا ہے وہ بھی کہیں اگر رکنا شروع ہو گیا تو تقریباً 30 سے 35% سپلائی جو ہے آئل کی انٹرپٹ ہو جائے گی، اور اس سے بے پناہ نقصان ہوگا۔ اور خدا نخواستہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2021-22 میں جب جنگ شروع ہوا تھا یوکرین اور رشیا میں، تو اس وقت تیل کی قیمت پیک پہ چلی گئی تھی تقریباً $116-120 فی بیرل۔ مگر اگر یہ دونوں راستے بند ہو جائیں گے سپلائی کے، تو مجھے اس بات پہ کہتے ہوئے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ قیمتیں کوئی $120 سے $140 کم از کم چلے جائیں گے۔ صحیح۔ اور پھر حفیظ اب یہ پھر یہاں حکومت پاکستان کی پھر کیا ذمہ داری بنے گی؟ یہاں پر تو ہم دیکھ رہے ہیں آئل کمپنیز یہ کہہ رہی تھی کہ آپ 1 مہینے کے لیے قیمت کا تعین کریں تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے، حکومت تھوڑا پریشر ایبزارب کرے، لیکن لگ رہا ہے حکومت پریشر ایبزارب کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، وہ تو روزانہ کی بنیاد پر قیمتیں اب تبدیل کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ یہ دیکھیے کچھ حد تک نامناسب اس لیے ہے کہ آج کل قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سٹیگر کرتے ہیں تو جو مارجن جو آپ کو دینا پڑتا ہے وہ حکومت کو لینا پڑتا ہے۔ حکومت نے کوشش اب یہ کی ہے کہ سارا سلسلہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو چلے جائے، مگر اگر کچھ عرصے کے بعد قیمتیں کم ہونا شروع ہوں تو اس کے نتیجے میں آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو فائدہ ہوگا۔ لیکن حفیظ آپ یہ دیکھیں کہ 2 ہفتے پرانی قیمت پر اس وقت حکومت نے مارکیٹنگ کمپنیز نے آرڈر بک کیے ہوئے ہوں گے، اور اب یہ پالیسی یہ نیا فیصلہ ہوا ہے روزانہ قیمت میں تبدیلی کا، تو پرانی قیمت کم قیمت پر خریدا ہوا پیٹرول اب یہ مہنگا کر کے بیچا جائے گا، ڈیزل کی کاسٹ بڑھے گی تو پھر مہنگائی راتوں رات پھر پھیل جاتی ہے، بہت تیزی سے بڑھ جاتی ہے، تو یہ اس فیصلے پر کیا نظر ثانی کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال سے گورنمنٹ کو سوچ لینا چاہیے، ایک مناسب سٹیبل پالیسی کے بارے میں سوچیں، اور اس وقت اوور ری ایکٹ نہ کریں جو ہو رہا ہے مڈل ایسٹ میں۔ یہ ایک پالیسی ایسی ہونی چاہیے جو کہ لانگ ٹرم بیسڈ ہو، اسٹریٹجک پالیسی ہو۔ تو میری اپنی رائے یہ ہے کہ یہ ہر روز کرنے والا سلسلہ نامناسب ہے۔ آپ پالیسی اگر چینج کرنا چاہیں تو کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 1 مہینے کے پہ ایڈجسٹمنٹس ہونی چاہیے۔ حافظ صاحب یہ عالمی حالات کیوں اس وقت نہیں کنٹرول میں آ رہے؟ ہم یہ آج ہی یہ خبر بھی سامنے آئی کہ امریکہ میں بھی اب جو تیل کے ریزروز ہیں وہ صرف 42 ڈیز کے رہ گئے ہیں، اور اس کے باوجود بھی جو ڈونلڈ ٹرمپ کا بیہیویئر ہے، جو ان کے بیانات ہیں، جس طرح وہ وارننگز دے رہے ہیں، تو لگ نہیں رہا کہ وہ کہیں ڈیفینسو موڈ میں آئیں گے یا بیٹھ کر کوئی بات کرنا چاہیں، تو اس سے تو حالات ایسا لگ رہا ہے اور خرابی کی طرف جا رہے ہیں اگلے 2 سے 3 ہفتوں میں۔ دیکھیے امریکہ تو سرپلس میں ہے، آل سیٹ اینڈ ڈن۔ پاکستان جیسا ملک جو کہ کمپلیٹلی ڈپینڈنٹ ہے تقریباً 80% سے بھی زیادہ، تو اگر اوور آل گلوبل سپلائی کم ہو جائے گی، سٹاکس کم ہو جائیں گے، تو مجھے بہت پریشانی ہے کہ قیمت آسمان تک چلے جائے گی اور ملک کے اندرونی حالات بے خراب و بے پناہ ہو جائیں گے۔ اور آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ افراط زر کی رفتار جو ہے وہ فیبروری کے مہینے میں 4-4.5% تھی، اب یہ 11 سے 15% کی رینج میں جا رہی ہے۔ اور اگر واقعی گلوبل سٹاکس کم ہو جاتے ہیں واضح طور پر، اور ریڈ سی کی اوپننگ بھی بند ہو جاتی ہے، تو پھر ہم واپس کہیں ایسا نہ ہو کہ 22-23 میں جو افراط زر ہم نے دیکھا تھا اگین تیل کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے اسی طرح کی رفتار، یعنی کہ 22 سے 25 سے 28% تک پہنچنے کا سلسلہ
शुरू हो सकता है। तो हाफिज़ साहब, ये सबसे आसान ऑप्शन तो हुकूमत के पास ये है कि महंगा हो रहा है ऑयल तो आप पब्लिक पर पास ऑन कर दें, कीमत का बोझ उस पर डाल दें। हुकूमत को खुद इस वक्त क्या मुश्किल फ़ैसला करना चाहिए? क्या लेवी कम करने के मामले पर IMF से थोड़ी सी गुफ्तो शनीद करे, कोई उनको कन्विंस करने की कोशिश की जाए, या कुछ और स्टेप्स ऐसे हैं जो इस महंगाई को कंट्रोल में रख सकते हैं, पब्लिक को थोड़ा रिलीफ दिलवा सकें? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है। पेट्रोलियम लेवी का रेट हद से ज़्यादा बढ़ाया गया है। आपको तो याद होगा कि पेट्रोलियम लेवी जो है वो सेल्स टैक्स ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट से निकाल कर एक नया, जिसे कहते हैं पेट्रोलियम लेवी, लगाया गया था कुछ साल पहले, और इसे नॉन टैक्स डिक्लेयर कर दिया गया ताकि पार्लियामेंट से अप्रूवल की ज़रूरत ना पड़े जब भी रेट की इजाफे की ज़रूरत पड़े। तो ये सरासर गलत इस बात का सिलसिला है कि 18% था रेट उस वक्त इफेक्टिवली। आज वही पेट्रोलियम लेवी जो सेल्स टैक्स से निकल के आया है उसका रेट 35 से 40% तक पहुंच चुका है। बेपनाह बोझ हमने डाला है अवाम पर। यह सरासर गलत पॉलिसी है। और आप ये देखिए कि तेल की कीमतें पाकिस्तान में ख़ास तौर पे हाई स्पीड डीजल की बहुत हाई है, और इसको किसी तरीके से कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो एक आखिरी सवाल हफीज़ साहब, कि अब इसका कोई वे आउट गवर्नमेंट के पास कोई मौजूद है? कोई एक दो ऑप्शन उनके पास हैं जिस पर वो शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में काम करें तो ये मामला बेहतर हो सकें? बिल्कुल, मेरा तो ख्याल ये है कि अगर कीमत 120-125 डॉलर तक पहुंच जाती है, वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू रिड्यूस द पेट्रोलियम लेवी। इसलिए कि देखिए इस वक्त परेशानी की वजह न सिर्फ तेल की कीमत है, बट एक नया सिलसिला शुरू हुआ है कि आटे की कीमत आसमान तक पहुंच गई है। 60% से ज़्यादा इजाफा हुआ है। ये हमारे अवाम का स्टेपल फूड आइटम है। लोगों की जिंदगियां इसमें मुनस्सर है कि आटे की क्या कीमत है। तो एक वक्त वो हो रहा है जबकि ड्यू टू मिसमैनेजमेंट और अंडर प्रोडक्शन, और दूसरी तरफ तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। तो खुदा न खास्ता दिस इज गोइंग टू रीच अ पॉइंट जहां अवाम के लिए बेपनाह मुश्किलात होना शुरू हो जाएंगे, खुदा न खास्ता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।